فضائل قرآن حدیث نمبر 8۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس شخص نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ ان چیزوں کا عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گے۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا اور اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا اور ان کے درجے بلند کرائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا رحمت فرمائیں، تو حق تعالی شانہ کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالی شانہ اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرماویں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تقدس اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہوگی ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی اور میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی طرح مفر نہیں۔ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطالب ہیں جو حسب استطاعت مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو، اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے، مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط اور آداب ہیں ان کی رعایت بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمہ دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں دخل کر دے۔